آپ کے سامنے احسن ظہیر حاضر خدمت ہوں۔ 5واں روزہ ہے آج، اور تمام روزہ داروں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ تو دوستو، آج آپ جو سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ پنجاب ہے۔ 5 دریاؤں کی دھرتی ماں پنجاب، جس نے بڑے بڑے سورما پیدا کیے ہیں۔ وہ سورما بھی تھے، عاشق بھی تھے، اور جنہوں نے اس دھرتی ماں پنجاب کا شملہ پگ ہمیشہ بلند کی اپنی بہادری کی وجہ سے۔ ان سورموں میں جے پال سنگھ، پورس جے پال سنگھ سے لے کے ٹیپو سلطان، رنجیت سنگھ کے علاوہ شیخا ہے، جسرت ہے، ڈلو ہے، سدھو ہے، احمد خان کرل ہے، بھگت سنگھ ہے، لالا لاجپت رائے ہے، مرزا قلندر ہے، سارنگ ہے، پورن بھگت ہے، دلہ بھٹی شامل ہیں، مرزا شامل ہیں۔ تو ان سورموں کا ذکر ان میں ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ پنجاب کا شملہ اونچا کیا ہے۔ دوستو، پنجاب میں ہی ہمارے بابا گرو نانک صاحب کی جنم بھومی ننکانہ صاحب میں واقع ہے، اور یہ شیخ پورہ کے قریب ایک علیحدہ سے پہلے شیخ پورہ کا حصہ تھا، اب علیحدہ ضلع بن چکا ہے ننکانہ صاحب۔ اور پنجاب میں ہی انڈیا پاکستان بارڈر پر موجود ہے بابا گرو نانک صاحب کا دربار، کرتارپور دربار۔ اس جگہ بابا گرو نانک صاحب کی برسی منائی جاتی ہے۔ تو پنجاب کا مقدمہ ہمارے دانشور اظہر منیر صاحب نے لڑا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کہ آپ پنجابی غیر ملکی حملہ آوروں کا خیر مقدم کرتے آئے ہیں، جو پنجاب پر لاثر رہے۔ تو اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، اظہر منیر صاحب اپنی کتاب کیا پنجابی حملہ آوروں کا خیر مقدم کرتے رہے، اس کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ پاکستان کی تمام قومیتوں اور لسانی گروہوں نے ایک اصول اپنا رکھا ہے کہ پنجابیوں کے بارے میں ہر طرح کی الزام تراشی کرنا، جھوٹ گڑنا، حقائق کو مسخ کر کے پیش کرنا اور ان کے خلاف ہر طرح کی غلیظ زبان استعمال کرنا، انہیں گالیاں دینا اور دشنام درازی کرنا ہمارا حق ہے۔ اور اگر کوئی پنجابی واقعات کو تاریخی حقائق کی روشنی میں اور اس کے درست نظر میں جانچ کر سچ پیش کرتا ہے اور یوں پنجابیوں کا دفاع کرتا ہے، تو ان پر لگائے گئے الزامات کا پول کھولتا ہے اور جھوٹ کا پردہ چاک کرتا ہے، تو وہ بہت بڑا متعصب، صوبائیت پرست اور شاونسٹ ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ خود پنجابیوں نے بھی ان کے اس حق کو دل و جان سے تسلیم کر رکھا ہے۔ چنانچہ نہ تو وہ واقعات کو تاریخی حقائق کی روشنی میں پرکھ کر سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے پیش کرتے ہیں، نہ ہی اس خوف سے اس معاملے میں اپنا دفاع کرتے ہیں کہ کہیں ان پر متعصب اور صوبائیت پرست اور شاونسٹ ہونے کا الزام نہ لگ جائے۔ پنجابیوں کے علاوہ دیگر قومیتوں کی چاہے مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی جماعتیں ہوں یا ترقی پسندی کے نام پر، یوں تو اسلامی بھائی چارے اور ترقی پسندی کے بلند و بلند دعوے کرتی ہیں، لیکن جو ہی قومیت کی بات آتی ہے تو وہ خود اسلامی اخوت اور ترقی پسند کو چھوڑ کر سندھی، پشتون، بلوچ اور مہاجر بن جاتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پنجابیوں سے یہ توقع بلکہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی صورت اپنی قومیت کا دفاع نہ کریں، اور ان کے حوالے سے حقائق کو جس طرح بھی مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں جھوٹ گڑے جا رہے ہیں، الزامات تراشے جا رہے ہیں، جو دشنام ترازی کی جا رہی ہے، انہیں بغیر کسی حیل و جت کے قبول کرتے رہیں، ورنہ اسلامی اخوت اور ترقی پسندی بلکہ خود پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہی نہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کا یہ عمل غیر اسلامی اور رجت پسندانہ ہوگا، بلکہ پنجابیوں کا ایسا فعل کافرانہ یا رجت پسندانہ، بلکہ خود ان لوگوں کا اسی نوع کا عمل ترقی پسندانہ اور اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق، اور سادہ لوگ پنجاب بھی اس تشریح اور صورتحال کو تسلیم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔
اس کی ایک مثال وہ یوں پیش کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو واپس ان کے ملک بھیجنے کا معاملہ ہے، جس کی یہاں موجودگی کو حکومت اور عسکری ادارے قومی سلامتی کے لیے زبردست خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے سے پہلے یا بعد میں ان کے ہاں پناہ لیتے ہیں، بلکہ خود مہاجرین میں بھی دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ بڑی تعداد تو کیا اکثریت موجود ہے۔ علاوہ ازیں افغان مہاجرین کے کیمپوں میں، کالج اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ پاکستان دشمنی پر مبنی ہے۔ گویا ایک طرف تو پاکستان ان لوگوں کو پناہ دیے ہوئے ہے اور اس کے نتیجے میں 100 طرح کی تکالیف اٹھا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اس ملک کے اندر پاکستان دشمنی پر مبنی نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جن لاکھوں افغانیوں نے جعل سازی کے ذریعے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کر رکھے ہیں، ان کی جعلی پاکستانی شہریت کو ختم کرنے کا معاملہ یہ افغان جب کسی ملک میں ہیروئن اسمگل کرتے ہوئے یا کسی اور جرم میں پکڑے جاتے ہیں تو نام پاکستان کا بدنام ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہوتے ہیں اور جو انہوں نے فراڈ کے ذریعے حاصل کر رکھے ہیں۔ لیکن جب معاملہ قومی سطح پر زیر بحث آئے اور اس حوالے سے کارروائی کا آغاز ہوا تو پشتونوں کی مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی جماعتیں ہوں یا بائیں بازو کی جماعتیں، جو عام حالات میں ایک دوسرے کی سخت مخالف اور دشمن ہیں، جب ہم اپنے تمام نظریاتی اختلافات کو پشے پشت ڈال کر پاکستان کی معیشت اور امن و سلامتی پر بوجھ بنے افغان مہاجرین دھوکے بازی اور فراڈ سے پاکستانی شہریت حاصل کرنے والے افغانوں کی حمایت میں ایک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ پشتون معاملہ تھا، اور جہاں پشتونوں کی بات آ جائے وہاں نہ یہ جماعتیں نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ شدید نظریاتی اختلافات کو بلا دیتی ہیں، بلکہ قومی سلامتی کی داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ حالانکہ ان میں سے بائیں بازو کے دعوے دار کئی جماعتیں ماضی میں ان افغان مہاجرین کو افغان بدوڑے قرار دیتی رہی ہیں، اس لیے نہیں کہ تب یہ جماعتیں متعصب پشتون شاونسٹ نہیں تھیں، بلکہ اس لیے کہ اس وقت یہ کابل کے ایسے پشتون حکمرانوں کی حامی تھی جن کے یہ مہاجرین مخالف اور بالی تھے، یوں سندھی ہوں، پشتون ہوں یا کسی اور قومیت کے حامل۔ جب ان کی قومیت کا معاملہ آ جائے تو چاہے وہ قومی سلامتی کے منافی ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگ ان کی حمایت میں کمر ببستہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی پنجابی محض پنجابیوں پر لگائے گئے کسی جھوٹ اور بے بنیاد الزام کو تاریخی حقائق کی روشنی میں غلط ثابت کرنے کی کوشش ہی کرے تو یہ ایک گروہ اسے فوراً کافر اور دوسرا رجت پسند قرار دے دیتا ہے، اور سادہ لوگ پنجابی کبھی کافر تو کبھی رجت پسند ہونے کے الزام سے بچنے کی خاطر فوراً مدافعانہ پوزیشن پر آ جاتے ہیں اور یوں محسوس کرنے لگتے ہیں جیسے وہ کسی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ان کے مخالفین کا اس الزام تراشی سے مقصود بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک حکمران جسے برے صغیر کے لوگوں نے مجاہد اسلام کا سا رتبہ دے رکھا ہے، اس نے اپنے جن ایرانی آباء و اجداد کی شان میں زمین آسمان کے تلابے ملانے اور انہیں اس کرۂ ارض کے سب سے بہادر اور عظیم انسان ثابت کرنے کی خاطر فردوسی سے شاہ نامہ لکھوایا، وہ سب کے سب کافر تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی پنجابی بھول کر ہزاروں برس قبل طلوع اسلام سے بہت پہلے ہو گزرنے والے کسی غیر مسلم پنجابی کی تاریخ میں وہ لفظ کہہ دے تو وہ اس فعل کو غداری، کفر اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ یوں اس حوالے سے پنجابیوں اور غیر پنجابیوں کے لیے دوہرے معیار قائم کر دیے گئے ہیں۔ سادہ لوگ پنجابی کافر ہو جانے کے اس باطل خوف سے ان دوہرے معیاروں کو قبول کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ کفر اور اسلام کا نہیں، غیر پنجابیوں کا پنجابیوں کے خلاف تعصب ہے، جس کی بنا پر وہ کسی پنجابی کی تاریخ برداشت ہی نہیں کر سکتے، برداشت کیا سن بھی نہیں سکتے۔
اس کے لیے رجت پسندی کفر داری کے فتوے لے کر آ جاتے ہیں، ورنہ کافر ایرانی بادشاہوں کی تاریخ میں 30,000 شعر لکھوانے والے محمود کے بارے میں تو آج تک کسی نے کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا، اور نہ کبھی کسی نے فردوسی کو کافر اور اسلام دشمن قرار دیا ہے۔ یہ تحریر دوسری قوموں کی نفرت، تعصب اور جھوٹ پر مبنی اس ڈکٹیشن کو نہ ماننے اور واقعات کو تاریخی حقائق و روشنی کی سچ کی روشنی میں پڑھنے اور بیان کرنے کی ایک عاجزانہ سی کوشش ہے۔ کسی فعل کو کسی قوم کی اس سے بڑھ کر بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ اس کی تاریخ اس کی بجائے اس کے دشمن لکھیں اور بیان کریں، اور پنجابی وہ بدقسمت قوم ہے جس کی تاریخ ان کے دشمنوں نے لکھی اور بیان کی، اس کے بارے میں طرح طرح کی بے بنیاد باتیں پھیلائیں، جھوٹ تراشے۔ ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ پنجاب پر جب کسی طرف سے حملہ ہوا تو یہاں کے لوگوں نے حملہ آور کا مقابلہ کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ آئیے اس الزام کا جائزہ تاریخی عقائد کی روشنی میں لیں، تاہم اس سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ پنجاب سے مراد کیا ہے؟ دوسری بات، پنجابی کون ہے، اور یہ کہ کس کس کو پنجابی کہا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے بارے میں کچھ عرصہ سے یہ غلط اثر بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے کہ شاید یہ لفظ لاہور، راولپنڈی وغیرہ کے ارد گرد کے علاقہ ہے، جبکہ کچھ لوگ تو اسے فقط لاہور تک محدود کرنے کی خاطر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے اور لگاتے بھی ہیں۔ حقیقتاً تاریخی طور پر پنجاب محض کسی ایک صوبے، ریاست یا انتظامی اور سیاسی اکائی کا نام نہیں، بلکہ ایک وسیع قطع ارض زمین اور اس کی تہذیب اور ثقافت کا نام ہے۔ خواجہ غلام فرید نے اسے ملک پنجاب کا نام دیا ہے، اور خواجہ نور محمد مہاروی کو اس کا راجہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ خواجہ نور محمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، عرب وی تاڑی عجم وی تاڑی ملک پنجاب دا راجہ۔ اور خواجہ نور محمد کی زبان میں انہوں نے اپنے ملروضات کے مجموعے مطابیس المجالس میں بیان کیا ہے۔ آپ اکثر وہ پنجابی زبان بولتے ہیں تھے جو علاقہ مہران شریف میں بولی جاتی تھی۔ یہ مطابیس المجالس خواجہ غلام فرید صاحب کی مقبوس 22واں جلد چہارم میں درج ہے، یعنی پنجابی زبان کی وہ بولی جو مہران شریف بہاولپور کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ یوں خواجہ غلام فرید نے برصغیر اور دنیا کے اس وسیع و عریض اور خوبصورت ترین خطے کو ملک پنجاب کا نام دیا ہے، جبکہ مولوی لطف علی بہاولپوری نے اپنے وطن کو دیس پنجاب کے نام سے پکارا ہے اور کہا ہے، سونے دیس پنجاب اتے ہے پنج تن پاد دا سایہ، پیر بہاؤدین میڈا جیس نور ظہور دکھایا۔ ملک پنجاب اور دیس پنجاب صوبہ پنجاب سے مختلف وسیع تر اور درست تر اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ تمام علاقہ جو انتظامی اور سیاسی بنیادوں پر وجود میں آنے والے، چاہے کسی بھی صوبے یا ریاست میں واقع ہو، مگر اس کی تہذیب اور زبان پنجابی ہو۔ خود پنجابی زبان بھی فقط لاہور، راولپنڈی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی بولی نہیں، بلکہ ایک وسیع زبان ہے جس کی درجنوں بولیاں ہیں، جس کے درمیان معمولی لسانی فرق موجود ہوتا ہے جو دنیا کی ہر زبان کی بولیوں میں ہوتا ہے، اور جو خواجہ غلام فرید کے پورے ملک پنجاب اور مولوی لطف علی بہاولپوری کے دیس پنجاب میں بولی جاتی ہے۔ لاہور ملک پنجاب کا دیس پنجاب کا مرکز ضرور ہے اور ہزاروں برس سے اس کا اہم ترین شہر اور دل بھی، بلکہ فقط دیس پنجاب کا نہیں، ہزاروں برس سے پورے برصغیر کا اہم ترین اور سب سے بڑا شہر بھی۔ لیکن پنجاب صرف لاہور یا لاہور اور راولپنڈی کا نام نہیں ہے۔ دیس پنجاب کا جنوبی علاقہ جب سندھی راجوں کی غلامی میں تھا تو اس دوران یہ وسطی، مشرقی اور شمالی پنجاب سے کٹا رہا۔
गैर पंजाबी हुक्मरान, जब पूरा देश पंजाब उनके ज़ेरे इक़्तिदार था, तो उसकी शनाख्त को मिटाने की खातिर और उसे सुबह लाहौर और सुबह मुल्तान में तक़सीम करते रहे, और ख़ुसूसन सुबह मुल्तान में ठट्ठा जैसे गैर पंजाबी इलाके शामिल करके उसकी पंजाबी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश करते रहे। ताहम वो अपने इस मज़मूम मकसद के हसूल में कामयाब ना हो पाए, और ख्वाजा गुलाम फ़रीद का मुल्क पंजाब और मौलवी लुत्फ़ अली बावलपुरी का देश पंजाब हमेशा मुल्क पंजाब और देश पंजाब ही रहा और आज भी है। दोस्तों, ये सेगमेंट हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर इस अपनी राय का इजहार करें, ये आपको सिलसिला कैसा लगा कमेंट्स दें। हम आपको इसके बारे में दूसरा एपिसोड जल्द पेश करें। दोस्तों, अब हम तीसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। ये सियासी सेगमेंट है। इसमें हम एक मजनू का जिक्र करेंगे जिसने पंजाब के शिमले को ऊंचा किया है। उस मजनू का नाम है उमर सरफराज चीमा, साबिक़ गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से शामिल है। उमर सरफराज चीमा ने जब तहरीक इंसाफ का आखिरी वक्त था, तो उन्होंने पंजाब में उस वक्त पार्टी को दोबारा ज़िंदा करने में गवर्नर पंजाब के तौर पर अहम किरदार अदा किया। उमर सरफराज चीमा इस वक्त जेल में बंद हैं, बीमार हैं, माजूर हो चुके हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही है, उसमें हर लीडर अपने आप को इमरान खान की नज़र में पेश करने की और अपनी कुर्बानियाँ पेश करने की पेश कर रहा है। लेकिन उमर सरफराज चीमा का जो कि कई माह से जेल में बंद है, कोई ज़िक्र सोशल मीडिया पर नहीं हो रहा। हाँ, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने उमर सरफराज चीमा पर एक प्रोग्राम सूरमा ज़रूर किया है। तो दोस्तों, मेरी दरख्वास्त है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले कि वो अपने सियासी कारकुन, ये सियासी लीडर नहीं है बल्कि सियासी कारकुन है, जो हमेशा पार्टी से वफ़ादारी निभाता रहा है। उसने पार्टी में कोई गिरोहबंदी नहीं की, इसी वजह से उसका नाम लेवा आजकल कोई नहीं है पार्टी में। तो उमर सरफराज चीमा की रहाई के लिए भी उतना ही जोर लगाया जाए जितना कि इमरान खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए लगाया जा रहा है, और इसको अपना नंबर 1 मकसद बनाया जाए। मेरी तहरीक इंसाफ लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले नामवर वकील डॉक्टर सलमान अकरम राजा से दरख्वास्त है कि वो अपना धांधली का केस ज़रूर लड़े अदालतों में। इसके साथ साथ उनसे एक गुजारिश है कि वो उमर सरफराज चीमा की रहाई के लिए भी कोशिशें करे। इसके बाद वो हो सकता है वो आपकी फ़ीस अफोर्ड ना कर सकते हों। इसके बाद खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब, वो बहुत नामवर वकील हैं। उनके बेटे और वो ख़ुद इमरान खान का केस लड़ते रहे हैं, लेकिन वो अपने सियासी कारकुन का केस लड़े। इससे उनका पार्टी में दोनों रहनुमाओं का मुकाम भी बुलंद होगा, वर्कर्स की नज़र में भी उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी। तो दोस्तों, इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको सेगमेंट पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी आवाज़ आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, और इसके साथ लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।